معزز حاضرین السلام علیکم۔ 89واں 89th فری آئی کیمپ ایک منفرد نوعیت کا کیمپ رہا ہے۔ آج عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر آپریشنز کا ایک نیا ریکارڈ سیٹ ہوا ہے۔ 1102 آپریشنز 24 گھنٹوں میں۔ تو اس کے بعد خیر صبح سے اور بھی آپریشنز ہو گئے ہیں، اور اب جو ٹوٹل ہے آپریشن کا کمانڈر صاحب نے جیسے بتایا ہے 17,637 ہے، جو کہ پچھلے ریکارڈ کو بھی توڑ گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس مہینے میں کئی ریکارڈ بنے اور ٹوٹے۔ آپریشنز کی ٹوٹل مقدار کا ریکارڈ بھی اسی مہینے سیٹ ہوا تھا 956 پہ 8 اکتوبر کو، اور پھر کل کے جو اسکور رہا اس میں 1102 ہو گیا۔ تو اس مہینے کا ریکارڈ بھی توڑ کے ایک نیا ریکارڈ سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے اعداد و شمار میرے خیال کسی لحاظ سے بھی معجزہ سے کم نہیں ہے، اور یہ شاندار نتائج ماشاءاللہ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کے فیض کا شاہکار ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ اور آپ تمام اصحاب جن کو خلق کی اس خدمت کا موقع ملا ہے، مبارکباد کی مستحق ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ بہترین اور مقبول ترین کام خلق کی خدمت کا ہے۔ خلق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے، اور اللہ کی بیمار مخلوق کی بے لوث خدمت بہترین عبادت ہے۔ یہ ہسپتال بیمار مخلوق کی خدمت کے لیے سرکار کے فیض کا ایک چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو سدا سلامت رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ مناسب ہوگا کہ اب جب میں سرکار کی خدمت خلق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر اس ضمن میں سرکار کے چیدہ مقالات حکمت جو کہ خدمت سے متعلق ہیں مختصر بیان کرتا جاؤں۔ یہ مقالات جو میں نے چنے ہیں یہ ان کتابوں سے لیے گئے ہیں جن کی ترتیب و تزئین صاحبزادی علی صاحب سلم اللہ بنت حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے فرمائی ہے۔ خدمت کے بارے میں سرکار نے فرمایا، عبادت اللہ کی جاتی ہے، خدمت اللہ کی مخلوق کی۔ عبادت رائے گاہ جا سکتی ہے مگر خدمت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ عبادت کے معیار پہ کوئی پورا نہیں اترتا، اور خدمت اگرچہ کتنی حقیر ہو مقبول ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ملت کی بے لوث خدمت خادم کو مخدوم بنا دیتی ہے، اور جو خدمات اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں مقبول ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ ابھی بھائی صاحب گفتگو فرما رہے تھے نجیب اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر اور مریض متعلق ہوتے ہیں، ڈاکٹر مریض کو علاج کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک تیسری ذات بھی شامل ہوتی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو ڈاکٹر کو اجر مریض نے تو نہیں دینا، لیکن اللہ تعالیٰ وہیں پہ اجر فرما دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات فرمائی آپ نے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا یہ ہسپتال دنیا کا واحد ایسا ہسپتال ہے جس میں جو بیمار جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو سکتا ہے، اور اس کا بلا تاخیر بہترین علاج ہوتا ہے۔ کسی مریض کو انکار نہیں کیا جاتا۔ میں نے سنا ہے ایڈوانس ملکوں میں بھی، یورپ میں، امریکہ میں بھی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ کسی مریض کو جس کو ایمرجنسی کی ضرورت ہے فوراً ہی داخلہ مل جائے۔ وہاں بھی ایک کیو سسٹم ہوتا ہے، اس کے مطابق داخلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ماشاءاللہ جیسے ہی مریض آتا ہے تو داخل ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے اور فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اب تو انتظامیہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آخری دن تک، آخری وقت تک جاری رہے گا۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے اور لوگ سرکار کے اس فیض سے فیض یاب ہوں گے۔
سرکار نے جب یہ ہسپتال قائم فرمایا تھا تو اس کا اولین مقصد ہی یہ رکھا تھا. مقالہ سنیے. سرکار اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، تیری دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے. آپ دیکھیے کہ یہ اسپتال سرکار کے اس ویژن کی خوب تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والے منتظمین کو سدا سلامت رکھے اور ہر سطح کے تمام معاونین کو اور کارندوں کو سلامت رکھے اور ان سب کو اس عظیم خدمت کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سرکار کا ارشاد ہے، ادارہ کسی کا بھی ذاتی گھر نہیں ہوتا. ادارہ فلاح و بہبود کا مرکز ہوتا ہے. چنے ہوئے وفادار جانثار رضاکار مرکز کی آبرو ہوتے ہیں اور کامیابی ان کا استقبال کرتی ہے. کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے رقوم کی نہیں شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور شخصیت جذبے کے تحت محض عمل ہوتی ہے. جذبہ بھی بہت ضروری ہے. جب تک جذبہ قائم رہتا ہے ادارہ قائم رہتا ہے. اللہ کرے تعمیری اداروں کے معماروں کے جذبات کبھی کم نہ ہو اور کبھی ختم نہ ہو. ماشاء اللہ. اداروں کے بارے میں سرکار کے ارشادات یوں لگتا ہے جیسے آج کے بھی لکھے گئے تھے. ویسے تو سرکار کے تمام مقالات حکمت یوں ہی ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل رہیں گے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یوں ہی رہیں گے. ہر کسی کی قسمت میں کام نہیں ہوتا. کام کسی قسمت والے کو ہی ملا کرتا ہے. یہ میں سرکار کا مقالہ پڑھ رہا ہوں. ہر کسی کی قسمت میں کام نہیں ہوتا. کام کسی قسمت والے کو ہی ملا کرتا ہے. جسے کام ملا اسے ہر شے ملی اور سب کچھ ملا الحمدللہ. پھر سرکار فرماتے ہیں، اپنے کسی کام پہ نازا مت ہو. کام دیا جاتا ہے یا نہیں جاتا. خدمت، عقیدت، ادب اور اطاعت کے بارے میں سرکار کا ایک اور مقالہ خصوصی طور پر قابل غور ہے. فرمایا، عقیدت، ادب، اطاعت اور خدمت کبھی ناکام نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی خدمت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. مزید فرمایا، عقیدت اور یقین دعا کے لیے بڑے ضروری ارکان ہیں. یہ دو ارکان دعا کے لیے بہت ضروری ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. آخر میں سرکار کا ایک اور تحفہ ہم سب کے لیے، وہ ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد. سرکار نے فرمایا، جس نے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے لے کر 1.25 لاکھ مرتبہ تک کیا تو اللہ کے کرم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، ناداری جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ قضا تک ٹل جاتی ہے. ماشاء اللہ. حاضرین کرام، اب آخر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں ہر کیمپ کے کہتا ہوں کہ ہر آئی کیمپ کے بعد اس مجلس سے عاملہ کا یہ اجلاس، جسے جنرل باڈی میٹنگ کہا جاتا ہے، اس میں پوری کارروائی کی توثیق کی جاتی ہے. کیمپ کی پوری کارروائی. چنانچہ اگر کسی رکن کو کوئی اختلاف نہیں تو اس اجلاس کے ان منٹس کو یعنی ان مندرجات کو پاس سمجھا جائے گا. ہاں، اگر جس صاحب کی کوئی تجویز ہے تو اٹھ کر بتا سکتے ہیں. آپ سب کی تائید کے بعد آج کی اس پوری کارروائی کی توثیق کی جاتی ہے. شکریہ.